اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں انگنت درود و سلام ہو میرے آقا محمد مصطفیٰ پر اور محمد مصطفیٰ کی آل پر، ان سے وابستہ ہر اس شخص پر جس نے محمد اور آل محمد کی بقا، ان کی حرمت، ان کی عزت کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کی، اپنا زر و جوہرات نچھاور کیے، اپنی عصمتیں نچھاور کی۔ تو میرے ہزاروں سلام ہوں اس محمد مصطفیٰ کی ذات پر، اس محمد مصطفیٰ سے منسلک ہر فرد کے اوپر۔ آج جس چیز پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور مشرقی معاشی نظام کیا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام اور مشرقی معاشی نظام کے اوپر ہم بات کریں، اسلام کا معاشی نظام کیا تھا؟ اسلام کا معاشی نظام وہ نظام ہے جس نظام نے غریب کو غربت سے نکالا، جس نظام نے غریب کو زکوٰۃ سے بے بہرا کر دیا، جس نظام نے اتنا عالی شان ایک اپنا فلسفہ پیش کیا کہ مدینہ، مکہ، کوفہ، دمشق، بغداد کی گلیوں میں کوئی ایک فقیر بھی نہیں ملتا تھا جو زکوٰۃ لینے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ لیکن جب دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا نظام کون سا؟ مغرب کا معاشی نظام، جو وہ بدبخت نظام ہے جو سود کا اصل اہلکار ہے، جس نے غریب کو غریب تر کیا اور امیر کو امیر تر کیا، جس نظام کی بدولت غریب 2 وقت کی روٹیوں کا محتاج بن گیا اور امیر اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے کتے جیم کھا رہے ہیں، اس کے گھوڑے مربے کھا رہے ہیں، اس کے گھوڑے گھاس کی جگہ انسانوں کا خون چوس رہے ہیں، اس کے گھوڑے انسانوں کی خوراکوں کو گھوڑوں کی خوراکوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس سے وابستہ جو کردار ہیں انہوں نے انسانوں کو کتوں سے ہی بدتر کر دیے، اور اپنے کتوں کو تو وہ ٹومی صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن اپنے سے منسلک جو انسان ہے اس کو اتنا لاغر اور کمزور کر دیا کہ ایک بڑی مشہور اور معروف ایک تصویر ہے جو ایک مصر کے ایک فوٹوگرافر نے کھینچی تھی کہ ایک بندہ جو ہے، ایک بچہ چھوٹا سا، وہ کھڑ کے پانی میں، جوڑ کے پانی میں، کھڑ میں اپنا منہ ڈال کر پانی پی رہا ہے، اور ایک گدھ جو ہے وہ اس کا تعاقب کر رہا ہے کہ جوں یہ پانی پینے سے اٹھے گا تو میں اس کو لقمہ اجل بنا لوں گا۔ تو جس بندے نے یہ تصویر کیپچر کی تھی وہ پھر ذہنی بیماری کا شکار ہو کر مر گیا کہ میں ایسا کیوں ہوا کہ میں نے اس بندے کی پکچر لی، میں اس قابل کیوں نہ ہوا کہ میں اس بچے کو اپنے بازوؤں پر لے کر آتا اور اس کی پرورش کرتا۔ تو یہ وہ نظام ہے جو غریب کو غریب تر بناتا ہے، امیر کو امیر تر بناتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر بہت پہلے ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز کچھ میری معاملات اور کچھ سستیاں تھیں جس کی وجہ سے میں اس ٹاپک کے اوپر توجہ نہیں دے سکا۔ تو اس میں 2 فرق ہیں، بیسیکلی دیر آر 2 ڈفرنسز بٹوین اسلامک اکنامکس اینڈ ویسٹرن اکنامکس۔ 2 ڈفرنس کیا ہیں جی؟ اسلامک اکنامکس کیا کہتی ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کیا کرو؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اور جو ویسٹرن اکنامکس کیا ہے وہ کہتی ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اسلامک اکنامکس کیا کہتی ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں، یور ریسورسز آر انلمیٹڈ ویئر ایز یور ڈیزائرز آر لمیٹڈ، کہ تمہارے وسائل تو انلمیٹڈ ہیں لیکن تمہاری خواہشات محدود ہیں۔ لیکن جو مغربی معیشت ہے وہ انسان کو ساتھ جھکیڑتی ہے، وہ کہتی ہے تمہاری خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں، تمہارے وسائل جو ہیں محدود ہیں۔ لیکن یہ چونکہ اسی پہلو نے انسان کو اتنا کم تر کر دیا، انسان کو اتنا حقیر کر دیا، انسان کو اتنا اسفل السافلین بنا لیا، انسان کو اتنا کمزور اور بغیرت کر کے جانوروں سے بدتر کر دیا کہ انسان اپنے مالک کو تو بھول گیا کہ وہ مالک اس کو دنیا میں لایا، لیکن وہ روزی کے پیچھے اتنا بھاگ گیا کہ اس نے اپنی تمام مورل ویلیوز اور تمام ایتھیکل ویلیوز کو پس پش ڈال دیا۔ تو یہاں تک جو بات کرنے کا میں کرنا چاہتا، اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہاؤ اٹ پاسبل کہ اسلامک اکنامکس کیوں بہتر ہے؟ 2 آپ نے مجھے، ہر بندہ کہے گا کہ 2 آپ نے یہ پوائنٹس تو بتا دیے، لیکن پوائنٹس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ اب دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس فراری گاڑی ہے، آپ دیکھیں جی مرسیڈیز
آپ مرسیڈیز والے کو دیکھیں، آپ کہیں گے جی کہ میں تو اس سے پھر بہتر ہوں۔ مرسیڈیز والا نیچے دیکھیں اپنا ٹویوٹا کو دیکھو، ٹویوٹا کرولا کو دیکھو، وہ کہے گا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے نیچے والا کلٹس کو دیکھو، وہ کہے میں اس سے بہتر ہوں۔ کلٹس والا دیکھے اپنا مہران کو، اسی طرح آتے 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 ایک سائیکل والا جب دیکھے گا پیدل چلنے والے کو تو یہ سوچ لے گا جی کہ پیدل چلنے والا جو بندہ ہے وہ مجھ سے بدہا درجے بہتر ہے۔ لیکن اس کا کیا اس کا ستم ظریفی، ستم بالا ستم کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا، لوگ اپنے سے نیچے والوں کو بھول گئے، اور جب انہوں نے اپنے سے نیچے والوں کو بھولا تو اللہ پاک کیا کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے نہیں بھولا بلکہ میں نے تمہیں بھلا دیا۔ سورہ حشر میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھنا کہ تم لوگ مجھے بھول گئے ہو، دیکھنا یہ ہے کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ اور جب اللہ کسی بندے کو بھول جائے تو مجھے بتائیں کیا اس کی زندگی کا مقصد رہ جاتا ہے؟ اس کا زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ زندگی سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں مجھے شیخ سعدی کا ایک واقعہ یاد آیا۔ شیخ سعدی ایران کے مشہور و معروف فلاسفر تھے، وہ تنزیہ نگار بھی تھے، وہ اصلاح نگار بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، وہ مصنف بھی تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی کتاب بوستان میں ان کا واقعہ درج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا جی کہ میں اللہ سے شکوہ کرنے کی خاطر میں مسجد کا میں نے رخ کیا، تو جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں۔ جب میرے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں میں بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا میں اپنے مالک کو یہ شکایت کروں گا کہ یا اللہ میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری بندگی کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ کیا میرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، اور یہاں باہر دیکھیں تو بڑے بڑے جو ہیں لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے جسموں پر کمخواب کے کپڑے ہیں، ان کے پاؤں میں اعلیٰ نسل کی گائے کے چمڑے کے جوتے ہیں، جیسے جوتے میں کہہ رہا ہوں جیسے جوتے کس کے پاس تھے؟ سردار داؤد کے پاس، جو افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اور جب وہ مرا 28 بندوں کی اکٹھی قبر کھودی گئی، اور جب وہ قبر طالبان کے دور میں جنگ میں دوبارہ وہ نمودار ہوئی تو اس کا جسم گل سڑ چکا تھا، لیکن لوگوں نے سردار داؤد کو جوتوں سے پہچانا، کیونکہ وہ جو جوتے پہنتا تھا وہ آسٹریلین نیلی گائے کے چمڑے سے بنتے تھے، جس چمڑے کی مالیت آج کل کے لاکھوں ڈالر میں ہے۔ تو جوتے تو موجود رہے لیکن خود سردار داؤد کی ہڈیاں بھی گل گئی، جس سے اللہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ تیری اوقات جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں شیخ سعدی کی واقعے کے اوپر ہی۔ شیخ سعدی جب وہاں انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے حضور نے شکوہ شکایتیں کی، جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں جی کہ ایک بندہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں میں جوتے تو دور کی بات اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو شیخ سعدی چونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ وہاں ہی سجدے میں گرے، انہوں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے پاؤں تو سلامت رکھے نا، اگر میرے پاؤں ہی نہ ہوتے تو میں کیا کرتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، جب نیچے والے کو دیکھیں گے خدا کی ذات کی قسم آپ میں خود بخود سکون آ جائے گا۔ جب آپ 2 کمرے والا گھر والا بندہ بغیر گھر والے بندے کو دیکھیں تو وہ خود بخود پر سکون ہو جائے گا۔ تو دوسری بات کیا جی، کہتے ہیں جی کہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ لامحدود ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں مغربی معیشت، سودی معیشت، کیپٹلسٹ ہمیں یہ ڈراتے ہیں کہ آپ کے تو وسائل ہی ختم ہو رہے ہیں، آپ کے تیل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، آپ کے سونے کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، آپ کے نمک کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، آپ کے اب آج کل سنو آپ کے پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، جی اگلی جنگ پانی کے اوپر ہوگی۔ او بدبختو لعینو، اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے وسائل لامحدود ہیں، then how you pretend، آپ کیسے یہ پریٹینڈ کر سکتے ہو کہ آپ کے وسائل ختم ہو رہے ہیں؟ آپ کے وسائل تو ختم ہونے ہی نہیں ہیں۔ کس طرح ختم ہوئی اس کی بھی مثال دیکھیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھیں میرے یہاں یہ جو ٹیبل ہے اس کے اوپر یہ شیشہ ہے، گلاس، ٹھیک ہے نا، تو جو زمانہ قدیم میں جو گلاس تھا، شیشہ بنتا تھا، یہ پتھر کی چٹانیں تھی، شیشہ کی چٹانیں گلاس کی، ان سے یہ بنتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں یہ شیشہ بنتا ہے، یہ جو سمندر کی ریت نہیں ہوتی، جو دریا کنارے جو ریت ہوتی ہے، چھوٹی ریت، جس کو ہم چھوٹی، ایک ہوتے ہیں بجری، ایک ہوتی ہے چھوٹی ریت، اس سے کیمیکلی اس کو مرائل سے گزار کر یہ شیشہ بنایا جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے وسائل تو لامحدود ہیں۔ وہی ریت جس کا کوئی مصرف ہی نہیں تھا، آج وہی ریت آپ کو شیشہ بنا کر دے رہی ہے، آپ کی جو آپ کی روڈیں ہیں ان کو کارپیٹ کر رہی ہے، آپ کے مال بنا رہی ہے، آپ کے لنٹر ڈلوا رہی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ آپ کے وسائل لامحدود ہیں، آپ کی خواہشات محدود، انسان ہے کیا؟
وہ زندہ رہا 70 سال، عد کی 80 سال، عد کراس گیا 90 سال. 90 سال کے بعد انسان نے حال میں مرنا ہی مرنا ہے، اور جب اس نے مرنا ہے تو اس کی خواہشات کدھر جائیں گی؟ اس کی ڈیزائرز. دا ہیومن ہیز so limited desire that an insect can have. وہ ڈیزائر جتنے انسیکٹ کے پاس ہوتی ہیں، کیڑے کے پاس، اس سے کم ڈیزائرز ہمارے پاس. ہمارے پاس تو کوئی ڈیزائر، ہماری کیا ڈیزائر ہو سکتی ہے؟ ہماری ڈیزائر یہ ہوگی جی کہ میرا جو بچہ ہے وہ میں اس کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، پڑھاؤں گا، APS میں پڑھاؤں گا، اس کو بیکن ہاؤس اور اپنا آغا خان یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا اور اس کو بڑا افسر بناؤں گا. لیکن کیا پتا وہ آپ کا بچہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، کیونکہ ہم نے تو کبھی تربیت سازی اور کردار سازی پر زور دیے ہی نہیں ہے. تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ بچہ جس کی تربیت آپ نے کسی دوسرے کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے کی ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ یا وہ بندی آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو سکتا ہے؟ تو بات اب میں آتا ہوں مغربی نظام کی جو سب سے بڑی جو ہے نا، اس میں سب سے بڑا جو عنصر ہے جو اس کو لوگوں کی نظر میں ممتاز کرتا ہے، وہ کیا؟ سود کا نظام. سود کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کیا پتا جی، فرض کیا میرے پاس یہ اسد کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ کہوں جی آپ اپنے 1 لاکھ روپے بینک میں رکھ دیں اور بینک آپ کو ہر سال کے بعد 1 لاکھ کے اوپر 15% آپ کو منافع دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسد صاحب تو شاید یہ سوچیں کہ مجھے تو اس کے پیسے مل رہے ہیں، مجھے تو گھر بیٹھے بٹھائے منافع مل رہا ہے، تو میں کیوں نہ رکھوں. لیکن در حقیقت اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ یہ جو سود ہے یہ مال تو گھٹاتا ہے اور صدقات مال کو بڑھاتے ہیں. تو میں نے آج تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں دیکھا، ایک بندہ بھی، not a single person I have seen, I have searched throughout my life کہ جو سود کے پیسوں پر بلا پھلاؤ پھولاؤ اور اس کی بڑھوتری ہوئی ہو. ہمیشہ تباہ و برباد ہوتے لوگ دیکھے میں نے. اللہ کے ذات کی قسم، محمد مصطفیٰ کے خون کی قسم، میرے گرد و نواح میں جتنے بھی لوگ تھے جو سودی کاروبار سے منسلک تھے، جو بینکوں کے ساتھ، دیکھیں بینک کے ساتھ نوکری کرنا یا بینک کے ساتھ منسلک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ہم بینک کے پیسے کے اوپر خوش ہو جائیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کسی سودی ادارے میں ہیں اور آپ ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک مجھے کوئی اور ذریعہ دے دے، میں اس نظام کو چھوڑ دوں گا، تو مالک چونکہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ درگزر کرنے والا، وہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن سورہ البقرہ آیت نمبر 257 چیخ کر یہ بات آپ کو بتا رہی ہے، آیت نمبر 147 آپ کو یہ بات چیخ کر بتا رہی ہے. اور سود کی ہر وہ آیت آپ نیٹ پر سرچ کریں، سود کی آیت، اللہ پاک مطلب آپ کو ہر آیت آپ کے سامنے آ جائے گی. اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ سود اللہ سے جنگ ہے، اور جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے گا وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو آج 15 اگست ہے، اور یہ 14 اور 15 اگست 2 ایسے دن ہیں جس دنوں میں یہ جو قومیں تقریباً میرا خیال ہے 1,35,000,000,000 تقریباً ہندوستان کی آبادی ہے، تقریباً 25 کروڑ پاکستان کی آبادی اور 25 کروڑ تقریباً بنگلہ دیش کی آبادی ہے. یہ تقریباً بنتا ہے تقریباً 2.25 ارب یا 2 ارب. یہ آبادی 14 اور 15 اگست کو پاں کر کے یہ آزادی مناتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتی ہے ہم نے آزادی حاصل کی کلمات اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بقا کے لیے، کہ احیاء کے لیے. ہم ایسے نوسرباز ہیں، ہم نے تو سب سے پہلے جو نظام یہاں نافذ کیا وہ سود کا نظام تھا. آج بھی دیکھیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آج بھی امریکہ میں شرح سود نہ ہونے کے برابر ہے. تو امریکہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو شرح سود ہے وہ 21% سے بڑھ چکی ہے، 21% سے. اور اب بھی جو خدا نہ خواستہ جو نئی بات آ رہی ہے کہ تقریباً 22 سے 25% تک IMF کو یہ گارنٹی دے کر آئے ہیں کہ ہم شرح سود کو بڑھائیں گے. تو مجھے بتائیں جس ملک میں شرح سود 25% ہو، وہ کیسے پریٹینڈ کر سکتا ہے کہ وہ کلمات اللہ کی بنیاد پر بنا ہے؟ وہ کیسے یہ پریٹینڈ کر سکتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے؟ اس کے مد مقابل اگر بھارت کی طرف ہی آپ دیکھیں تو بھارت میں بھی شرح سود تقریباً 6.5% ہے. تو مجھے بتائیں کیا ہم اللہ سے کھلی جنگ نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ کیا ہم مالک الملک کے اس لافانی کتاب
جس کے بارے میں اللہ پاک خود شروع میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کے احکامات کو ہم نے ختم کر دیا، اس کا صرف ہم نے ایک ہی مقصد، ایک ہی مصرف چھوڑا ہوا ہے کہ شادیوں میں بچیوں کے سروں پر رکھنا، اور جب الیکشن آئے تو الیکشن میں اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ کر اس کے اوپر حلف کرنے کہ تم نے مجھے ووٹ دینا ہے کہ تم نے مجھے ووٹ نہیں دینا۔ تو خدا کی قسم یہی کتاب ہمارے اوپر لعنتیں برسا رہی ہے، کیونکہ ہم اس کتاب کے منکر ہیں، ہم اس کتاب کے باغی ہیں، ہم اس کتاب کی خلاف ورزی کرنے والی قوم ہیں۔ تو میری آپ سب سے، جو میرے سننے والے لوگ ہیں، ان سے میری یہی التجا بھی ہے، یہی گزارش بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے اس نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی فلاح پا ہی نہیں سکتے۔ مجھے تو ہم کس بات کی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ لارڈ مکالے کا نظام ہے، جس کا سر مصرف کیا ہے کہ اپنی تمام توانائیاں صرف کر دینا، اپنی تمام گزارشات صرف کر دینا، اپنے تمام مسائل صرف کر دینا، اور مقصد کیا ہے کہ 4 جی پی اے آپ کا آ جائے، یو اٹین دا جی پی آف 4، آپ جی پی اے 4 آپ اٹین کر لیں، یہ آپ کا اصل ضرب ہوتا ہے۔ اور لا اصل کیا ہوتا ہے جی؟ آپ 1.5 جی پی اے پر نہ ہیں۔ تو یار خدا کا خوف کرو، دنیا کا وہ مشہور و معروف آئی ٹی کے ایکسپرٹ جس کو یونیورسٹی نے یہ کہہ کر نکالا تھا کہ یو آر ناٹ فٹ فار دس یونیورسٹی، اور آج وہ بل گیٹ کیا ہے؟ آج وہ کمپیوٹر انڈسٹری کا مالک ہے، آج اس کی آئی ٹی فرم جو ہے بل گیٹ فرم میں ایک معمولی سے گریڈ کی نوکری کرنے کے لیے ہمارے بڑے بڑے اداروں نسٹ، لمز، فاسٹ، آئی بی اے وغیرہ وغیرہ کے گریجویٹ جو 4 جی پی اے اور کیا گولڈ میڈلوں کی اپنا سینوں پر بیٹ فورڈ ٹرکوں کی طرح تمغے چمکائے ہوئے وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نوکری مل جائے۔ تو کیا وہ کامیاب ہوئے؟ یہ کامیاب ہوئے۔ وہ کامیاب کیوں ہوا؟ اس نے لارڈ مکالے کے نظام کو جوتے کی نوک پر رکھا، ہم نے لارڈ مکالے کے نظام کو اپنے سروں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جبکہ وہی لارڈ مکالے 1935 میں وہ کہتا ہے جی کہ جب برصغیر فتح نہیں ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے بلایا، یہ چونکہ لارڈ تھا، لارڈ کس کو کہتے ہیں؟ لارڈ جو ایوان بالا جو ہماری سینٹ جہاں ہوتی ہے، وہ ہاؤس آف لارڈز ہے برطانیہ میں۔ ہاؤس آف لارڈز میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہماری طرح کے یہ نہیں ہوتے کہ جو نکما نکھٹو کسی کام کا نہیں ہے اس کو ہم نے ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنا دینا ہے۔ صادق سنجرانی کی طرح، انوار اللہ کاکڑ کی طرح، اور جو دم چھلے ٹائپ ہیں اور خواتین کی نشستیں ہیں، تو کیا سے کیا بکواس ہے۔ وہاں ہاؤس آف لارڈ کا ممبر وہ بنتا ہے جو اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو دین کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنے گا، جو معیشت کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنے گا، جو تعلیم کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنے گا، جو جوڈیشری کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنے گا۔ تو اس طرح یہ بھی ایک ایکسپرٹ تھا ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن، انہوں نے اس لارڈ مکالے کو بلایا کہ تم یہ سرچ کرو کہ برصغیر کیوں نہیں فتح ہو رہا۔ تو اس نے کیا کہا؟ آئی ٹریولڈ نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ویسٹ ٹو ایسٹ تھرو آؤٹ، مطلب میں انڈیا کے تھرو آؤٹ، آئی ٹریول تھرو آؤٹ دا انڈیا فرام ویسٹ ٹو ایسٹ اینڈ ساؤتھ ٹو ویسٹ، بٹ آئی نیور سے اینی بیگر، اینی تھیف، اینی کلپٹ۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس ملک میں کیوں چوری نہیں ہو رہی؟ اس ملک میں کیوں نوسر بازی نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا جی میں نے صرف اور صرف 2 باتیں میں نے اس پورے دورے میں میں نے پائی۔ میں نے کہا ایک تو یہ اپنے ٹریڈیشن سے، اپنے کلچر سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے تعلیمی نظام سے۔ تو اس نے کہا میں نے سب سے پہلے انہی کو کاٹنے کے لیے میں نے رائے ہموار کرنا شروع کی۔ میں نے ان مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے جاسوس پیدا کیے جنہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ہندی اور فارسی سے برانگیختہ کیا اور ان کو انگریزی کے پیچھے لگا دیا۔ اور پھر یہ دیکھ لیں آج کیا ہے آج۔ اور پھر جب وہ واپس گیا، میں بات کو کمپائل کرتا ہوں، جب وہ واپس گیا اس کی ماں نے پوچھا جی کہ بیٹا تمہیں تو برصغیر توڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تم تو وہاں نظام تعلیم دے کر آ گئے ہو۔ تو اس نے اپنی ماں کو کیسا پیارا جو اس نے کہا کہ ماں فکر نہ کرنا، میں ان کو ایسا نظام تعلیم دے آیا ہوں جو ان کو 2 صدیوں ہمارا غلام بنائے رکھے گا۔ میں نے وہ نظام تعلیم کو دیا جو کلرک پیدا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور کلرک میں 2 کیفیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھ لیں کس کس کی ہوتی ہیں کیفیں وہ۔
تو کہنے کی بات یہ، ہم یہ نظام تعلیم صرف کلرک پیدا کرنے کے لیے، یہ نظام تعلیم نہ سائنٹسٹ پیدا کرنے کے لیے، نہ دانشور پیدا کرنے کے لیے، نہ مصنف پیدا کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی آرکیٹیکٹ کو پیدا کرنے کے لیے۔ یہ نظام تعلیم صرف آپ کو دم چھلے پیدا کرے گا، جو صرف اور صرف کرسیوں پر بیٹھ کر ایسی روم میں بیٹھیں گے اور ایسی روم میں بیٹھ کر اپنی کرسیوں کو ریوالو کریں گے، ان کا صرف یہی مقصد رہے گا۔ تو بات کو دوبارہ لے کر اپنے اصل موضوع کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ والی بات۔ دوسری بات کیا، اس نے کیا توڑا؟ دوسری بات توڑی اس نے ٹریڈیشنز، ہماری روایات۔ اب ہماری کیا روایات رہ گئی ہیں؟ یہ ایک پروگرام ایک لگتا ہے مجھے تو، اللہ کے رسول کی قسم، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پہلے مجھے بڑا شوق ہوتا تھا ٹی وی میں یہ جو تجزیہ نگاروں کی باتیں سننے کا، لیکن کم از کم مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں جب سے عقل تھوڑی سی کمپلیٹ ہونے کی کوشش کی ہے، میں نے ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب کبھی کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں کوئی بندہ بیٹھا ہو تو کوئی نظر آ جائے، تو وہ ایک پروگرام، ایک ٹی وی کے اوپر ایک منحوس پروگرام لگتا ہے جو گھر کی ہر بہن بیٹی ہر بچہ دیکھتا ہے۔ وفات مصطفیٰ کا نام مجھے اللہ کی قسم مجھے نہیں آ رہا، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نام آتا ہے، میں یہاں کوئی بات مجھے نام اس کا نہیں آ رہا، اس پروگرام کا نام کیا ہے، لیکن وہ پروگرام میں کیا کرتا ہے، وہ آ جائیں جی چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ آ جائیں جی جوان لڑکیاں، وہ لڑکیاں آتی ہیں بدبخت کی بچیاں 70 موٹر سائیکل کے پیچھے، اور خدا نہ خواہ اس کے آ کر گلے ملتی ہیں وہاں، اور پھر ہم یہاں لوگوں کو پیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں اور ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے اداروں میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ اور مجھے بتائیں، جب آپ کا نظام ہی یہ ہے، جب آپ لوگوں کو پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ نے یہ ڈرامے دیکھے ہوں گے، میں وہی پھر بات آئے گی، میں کی بات ہوگی، میں تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک دفعہ ایک فیس بک پر ایک ایڈ آ رہی تھی، میں نے اس کی اسکرین شاٹ ہی بنائے تھے کہ میں اس کے اوپر آرٹیکل لکھوں گا، لیکن شاید میں نہیں لکھ سکا ابھی تک۔ تو اس میں کیا ہے جی، ایک ڈرامے میں بہو کا چکر چلتا ہے سسر کے ساتھ، دوسرے ڈرامے میں دیور کا چکر چلتا ہے بھابھی کے ساتھ، تیسرے ڈرامے میں چکر چلتا ہے سالی کا اپنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا بہنوئی کے ساتھ۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم تعلیم دے کیا رہے ہیں؟ مطلب ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ ہم پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں جی یہ اداروں میں، جی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور سکولوں میں اور مدرسوں میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ اور مجھے بتائیں مدرسے میں اور یونیورسٹی میں تو آپ اپنی بہن بیٹی یا اپنے بچے کو یا اپنی بچی کو یا اپنے بھائی کو تو صرف 4 سے 5 گھنٹے بھیجتے ہیں، جو ان کی تربیت آپ کر کے بھیج رہے ہیں وہ کیا تربیت ہے؟ آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ تھوڑا سا بولنے چالنے کا ماہر ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی نہیں جی اس کو تو ہم نے بڑا ہو کر ہم نے اس کو کسی بڑے ادارے میں بھیجنا ہے، اس کو ٹائی بندواتے ہیں، اور جو بیچارہ جس کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے اس کو یا کسی مزار کے اوپر شہدولے کا چوہا بنا دیتے ہیں۔ یہ شہدولے کے چوہے ہیں نا، یہ جو گجرات میں ایک دربار ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیسا دربار ہے جہاں وہ خول بچے کے سر میں رکھ کر اس کا سر چھوٹا کر دیا جاتا ہے، یہ کون سا دربار ہے؟ اور یہاں چلو دربار کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ دربار کے جو مجاور ہیں، اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ میراث میں ملی ہے نے مسند ارشاد بھی، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا مطلب شہدولے کے چوہے بنا دیتے ہیں، اور یا پھر بہت ہی کچھ ہو جائے تو ہم ایسے بچے کو مدرسے میں بھیج، ہم کہتے ہیں یہ حافظ قرآن بنے گا، اور وہ پھر آپ کو صحیح پتر بناتا ہے۔ جب وہ بنتا ہے نا حافظ قرآن، اور جب وہ ملا بنتا ہے نا، وہ پھر ایسے ایسے فتوے دیتا ہے نا کہ سب کی عقلیں صحیح سلامت ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ پھر فتوے تو بکتے ہیں، پھر تو شمر کی طرح فتوے بکیں گے۔ پھر اقبال نے بڑی کام کی بات، اس نے کیا کہا تھا اقبال نے کہا تھا نا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اقبال نے کہا ہے، اور وہ اقبال جو پیورلی اللہ کا ولی تھا، جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگتی آنکھوں دیدار ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خواب میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ جائیں تو جنت ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ ہم تو پھر بھی آقا کی تعلیم، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے مرنا مدینے میں، لیکن ساری رام توبیاں ہم یہاں کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں جی پورا۔ اب ایک اور بڑی زبردست بات ہے، میں نے سعادت حسن منٹو نے ایک بات کی ہے، بڑی کلاس کی بات سعادت حسن منٹو نے کی ہے، اس نے کہا جی کہ میں ظالموں کی شکایت کرنے کے لیے اللہ کے پاس جانے کے لیے مسجد کا رخ کیا، تو جب میں مسجد کی پہلی صف میں پہنچا تو پہلی صف میں وہی ظالم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے بتائیں نا، ہم تو اللہ کو ٹھکانے کے لیے ہم تو مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ بلے شاہ نے کیا بات کی تھی؟ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ٹھیک کر کولوں ٹھاکر چنگا پانی پیوے کتا، ملا کولو ککڑ چنگا جگ جگاوے ستا۔ اور بابا بلے شاہ
جو جس شعر کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، جو میرے ذہن میں سے تھوڑا میں ہو رہا تھا، وہ شعر اس طرح ہے۔ بابو نشا کہتے ہیں کہ بلے نو لوکی متی دیں دے وے جا وچ مسیتی کیوں ہوندا جو دلوں نماز نہ نیتی، تیرا دل کھڈاون کڑیاں منڈے سجدے کراؤن مسیتی، دنیا دارا تو رب نال بھی 420 کی تھی۔ ہم تو اللہ کے ساتھ بھی 420 کر رہے ہیں نا۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم جب سرکاری اداروں میں ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اللہ کی قسم چائے کا کپ بھی رشوت میں نہیں چھوڑتے، ہم تو چائے کا کپ بھی رشوت کا پیتے ہیں۔ لیکن جب 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ رومال پکڑنا، اس رومال کو اس طرح اپنے کندھے پر رکھنا، ٹھیک ہے نا، ساتھ 2-3 انگوٹھیاں لگا دینی، ساتھ مطلب ایک آدھ یاترا کرانا حج عمرہ کی، اور پھر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کر بٹن بند آف، لائٹوں کے جو سامنے میرے لائٹ لگی ہوئی ہے میں اس لیے اشارہ کروں، لائٹ کو آف کرنا، لائٹ کو آن کرنا، لائٹ کو آف کرنا، لائٹ کو آن کرنا، یہ ہمارا مقصد رہتا ہے کہ ہم شاید کیا پتہ ہم اللہ کو اس طرح پالیں۔ اور اللہ مالک الملک ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ رب۔ دیکھیں اللہ نے، میں جب اس آیت کو میں پڑھتا ہوں نا، یہ دیکھیں قرآن کی پہلی آیت ہے، پہلی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں اللہ نے دیکھیں کتنی بات، میں قربان اس مالک الملک کی ہستی پر، اس نے یہ نہیں کہا رب الناس۔ اگر رب الناس وہ کہہ دیتا نا مالک، تو یہ جو انسان ہے یہ تو پھٹ جاتی ہے اندر، یہ کہتے نہیں جی رب تو ہمارا ہے، ہماری مرضی ہے، ہم کسی جانور کو ماریں، اس کو بیچیں، اس کو کھائیں، اس کی ٹانگیں کاٹیں، اس کے اپنا ہاتھ کاٹیں، اس کے اعضاء کاٹ کر بیچتے رہیں، لیکن اللہ نے رب الناس نہیں کہا۔ پھر اللہ آگے گیا تو اللہ نے رب المسلمین نہیں کہا۔ اگر اللہ رب المسلمین کہتا ہے، یہ مسلمان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے نہیں جی اس ملک میں، اس دنیا میں صرف مسلمانوں کا رہنا ہے، یہاں یہودی عیسائی کا رہنا ہی کسی قابل نہیں ہے، یہودی عیسائی یہاں رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے رب المسلمین بھی نہیں کہا، پھر اللہ رب المومنین بھی کہہ سکتا تھا۔ تو پھر مومن کہتے جی یہ جو نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں یا روزے اور زکاتیں دینے والے، یہ کہتے ہیں اللہ تو رب المومنین ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ اب عالمین میں جو چیز آتی ہے، عالمین میں یہ انگوٹھی آ جائے گی، یہ کپڑا آ جائے گا، یہ ٹیبل آ جائے گا، یہ صوفے آ جائیں گے، یہ کرسی آ جائے گی، ان تمام کا مالک اللہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے، دیکھیں چرند پرند، میں آگے جا رہا ہوں، جمادات، حیوانات، نباتات، انسان، ایوان، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور تمام کا رب جو ہے وہ مالک الملک ہے۔ اس لیے اللہ کسی کے سجدوں کا بھوکا نہیں ہے۔ تو بات ہماری جو جس تناظر میں ہوئی تھی، وہ تناظر ہمارا یہ تھا کہ معاشی نظام، تو سب سے پہلے معیشت کو ٹھیک کرنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نظام تعلیم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نظام عدل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نظام معاشرت خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نظام اقتصادیات خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نظام سیاسیات خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نظام امور انسانیات خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے اعتبار خود بخود سنور جائے گی۔ آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، سب سے بڑی بات، آپ کو اللہ برکتوں سے نواز دے گا۔ اور جب اللہ برکتوں سے نوازے گا نا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا جی ہمارے آباء و اجداد کے پاس چھوٹا سا کھیت ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اسی کھیت کے اندر سے وہ روزی روٹی مہیا کرتے تھے، اسی روزی روٹی کے اوپر پرندے بھی کھاتے تھے، اسی روزی روٹی کو جانور بھی استعمال کرتے تھے، اسی روزی روٹی سے نکلنے والی اشیاء کو، فرض کیا گھاس پھوس چارے کو گائے بھینسیں بھی استعمال کرتی تھیں، اور اسی روزی روٹی سے چاول، آٹا، گندم وغیرہ وغیرہ دالیں سے انسان بھی بے بہرا ہوتا تھا۔ لیکن بات کیا ہوئی کہ ہم نے جب سے برکت کو چھوڑ دیا، جب سے ہم نے سود کو اپنا لیا، تو ہمارا سارا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس لیے خدارا میری اب سب سے گزارش ہے کہ میں ایک اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ سود کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ؟ 70، اور سب سے کم گناہ کیا ہے؟ ڈیش 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 سے ڈیش ڈیش کرنا،
یہ آپ آیت حدیث خود پڑھ لیں. میں آپ کو یہ حدیث، چونکہ میرے سننے اور دیکھنے والوں میں ڈفرینٹ ورائٹیز کے، ڈفرینٹ ریلیجن کے، ڈفرینٹ سیکٹ کے لوگ موجود ہیں، تو میں یہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن میرے محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو مجھے اس کو پروپیگیٹ کرنا میرے اوپر واجب ہے. تو محمد نے یہ فرمایا ہوا ہے. یہ آپ نیٹ پر سرچ کر لیں، حدیث کی کوئی بھی کتاب کھول لیں، اس میں باب سود میں جائیں، آپ کو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روز روشن کی طرف نظر آئے گی. اس سے محمد کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ سود اتنا ابتر ہے، اور محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر اس سے میں بڑے گناہ گننا شروع کر دوں تو زمین پھٹ کر اپنا سارا کچھ باہر نکال دے گی. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سود کو چھوڑ دیں گے، جب آپ سود کی تباکاریوں سے عہدہ برا ہو جائیں گے، تو یہ زمین آپ کے لیے سونا اگلے گی. اور جب زمین آپ کے لیے سونا اگے گی، اور جب زمین سے آپ کے لیے اپنا وہ چیزیں آپ کے لیے پیدا ہوں گی جن چیزوں کا آپ کے وہم و گمان میں سوچنا بھی مشکل ہے. کیونکہ کسی نے کہا تھا نا بڑی پیاری بات کہ اودم کھیتی مدم بیوپار، نہ کھت چاکری بھیک نہ دار. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کھیتی باڑی سے منسلک کریں. جب آپ کھیتی باڑی سے منسلک کریں گے اور اپنے آپ کو مالک الملک کی سب سے بہترین چیز کیا؟ وہ برکتوں والی روزی جس میں سود کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اس سے آپ عشر بھی نکالیں گے، اس سے آپ خمس بھی دیں گے، اس سے آپ زکوٰۃ بھی دیں گے. آپ کے مال میں اتنی برکتیں آئیں گی کہ آپ اگر ان کو ختم کرنا چاہیں گے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن چونکہ ہم اب دیکھیں، فرض کیا نا ایک بندے سے کسی مولوی صاحب نے، چلو ایک مذاق کی بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ ایک بڑے مشہور شاعر ہیں سلیمان گیلانی صاحب، اور وہ یونیورسٹی آف سائی وال میں ایک مشاعرہ کر رہے تھے. ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے 17 بچے ہیں، اگر چوتھی بیوی مارنا چاہتی تو میں 20 بچے میرے پورے ہو جاتے. تو یہ چونکہ مشہور و معروف مشاعرہ ہے، آپ اس کی وہ اپنا ویڈیو بیان بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اپنا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 8,000 روپیہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا گزر بسر ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا شکر الحمدللہ گزر بسر بھی ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں جی پھر میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا جو کسی مالیاتی ادارے کا ایک سربراہ اور یا چیف ایگزیکٹو آفیسر تھا، اس سے پوچھا جی کہ آپ کے کتنے بچے؟ اس نے کہا بچے 2 ہی اچھے. اور پھر اس سے پوچھا جی کہ آپ کا گزر، آپ کی تنخواہ کتنی؟ اس نے کہا جی تنخواہ تو ہے 2.5-3 لاکھ روپیہ. تو پوچھا گزارا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے، اللہ کی عنایات بھی آپ سے دور ہو جائیں گی. اور جوں آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے جائیں گے، اللہ کی عنایات بھی آپ کے اوپر اسی طرح سایہ فگن ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کے قول و فعل میں صداقت ہو، اور سب سے بڑھ کر آپ کا جو معاشی نظام ہے وہ سود کی تباکاریوں سے پاک ہو. جب سود کی تباکاریوں سے پاک ہوگا تو خود بخود آپ کے پر عنایات آ جائیں گی. لیکن عنایات آنے کے لیے وجہ اب اس طرح عنایات نہیں آئیں گی کہ ہم نے نام رکھ دینا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ٹھیک ہے، نام تو اسلامی، کتنا پیارا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں شرح سود کتنی ہے؟ 21%، جو اب میرا خیال ہے 25% ہونے کے چکروں میں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے اللہ کی عنایت آئیں گی، کیسے یہ اسلام کا قلعہ بنے گا؟ تو ہمیں پھر اسحاق بدبودار جیسے بندے جو بننے ہوتے ہیں جی اپنا سود کی تعلیم حاصل کر کے، جو فیڈرل منسٹر بنے ہوتے ہیں فائنانس کے، وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں نہیں جی آپ کو تو اگر یہ IMF کا قرضہ نہ ملا تو ختم ہو جائیں گے. IMF کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہم کہتے ہیں دجال کا نظام، دجال کیا ہے؟ دجال کسی بندے کا نام نہیں ہے، دجال ایک نظام کا نام ہے. دجال کا نظام کیا ہے؟ ہم بچپن میں سنتے تھے جی کہ دجال آئے گا، وہ کہے گا جی کہ اس کو یہ میرا ماننے والا ہے، اس پر میں یہ عنایات ہیں، اور یہ میرا ماننے والا نہیں ہے، اس کو میں اپنا دقیانوس بنا دوں گا، اس کو میں اپنا جو پتھروں کے دور میں دے دوں گا. تو یہ وہی باتیں تھیں نا، یہ وہی باتیں تھیں جو یہ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ جو IMF ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ ہمیں بتاتا ہے، یہ ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ تم اگر ہمارے قبضے میں نہیں آؤ گے میں تم سے سب کچھ ختم کر دوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے؟
لیکن اصل میں وہی بات ہوئی جو اللہ پاک قرآن میں جس کا مفہوم ہے کہ جو دجال کے قبضے میں جائیں گے ان کا بیڑا غرق ہوگا، اور جو دجال سے علیحدہ ہو جائیں گے وہ کامیاب بھی ہوں گے اور کامران بھی ہوں گے. جن کی مثال، سب سے بڑی مثال دو ملک ہے، دونوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو دونوں کے مسلک میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ایران آ گیا، ایک افغانستان آ گیا، دونوں IMF کے چنگل سے آزاد ہیں اور دونوں کے اوپر اللہ کی عنایات ہیں. مجھے بتائیں کون سی مصنوعات ہے جو ایران میں نہیں ملتی؟ ایران دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہے، لیکن پاکستان دنیا کے جو سب سے پسماندہ ترین ملک ہیں ان میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہوگا. اس طرح آپ افغانستان میں جائیں، افغانستان میں کیا ہے، 40 سال کی خانہ جنگی ہے، لیکن آج بھی جو افغانی ہیں، ایک افغانی جو ہے 86 افغانی مل کر $1 بنتے ہیں، 86 افغانی. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 300 کچھ روپے مل کر $1 بنتا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ نے ہم سے برکتیں اٹھا لیں گے. اس لیے مہربانی کریں، کوشش کریں جہاں جہاں آپ کا بس چلے آپ اسلامی نظام کی، بالخصوص اسلام کے معاشی نظام کی. اسلامی نظام بھی مختلف قسموں کے آگے بنے ہوئے ہیں نا، کسی نے حنفی بنایا ہوا ہے، کسی نے مالکی بنایا ہوا ہے، کسی نے شافی بنایا ہوا ہے، کسی نے حنبلی بنایا ہوا ہے، کسی نے جعفری بنایا ہوا، اپنے اپنی پسند کے. تو اپنی پسند کے نظاموں سے ہٹ کر اللہ کا نظام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہے اس کو اپنائیں. اسی کے اپنانے میں آپ سب کی بقا بھی ہے، میری بقا بھی ہے، ہماری بقا بھی ہے، اس ملک کی بقا بھی ہے، اس دھرتی کی بقا بھی ہے، اس زمین کی بقا بھی ہے، اس کائنات کی بقا بھی ہے. اور اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو پھر وہی بات ہے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنے آپ کو میری چاہت کے تابع کر دیا تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تم نے میری چاہت کی مخالفت کر کے اپنی چاہت اپنانے کی کوشش کی تو میں تجھے تیری چاہت میں بھی تھکا دوں گا، اور آخر پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، کیونکہ صبر و شکر بھی نہیں ہے، ہمت بھی کرنی پڑتی ہے. ہمت مردہ مدد خدا، ہمت کے ساتھ ہمیں اللہ پاک معاشی، اسلامی معاشی نظام کی بقا کے لیے چن لے اور ہمیں بھی اس راہ کا راہی بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.